بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جس کی دوئی توفیق سے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پی ٹی وی پر ایک ڈرامہ چل رہا ہے جس کا نام ارطغرل غازی ہے۔ ناظرین، دراصل ارطغرل غازی ڈرامے نے امریکہ، اسرائیل اور ان کی فضول انسانیت دشمن تنظیموں کی لونڈی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی 70 سالہ فحش فلم انڈسٹری کو اس ڈرامے نے صرف 2 سال میں دفن کر دیا۔ گزشتہ 60-70 سال سے مسلمانوں کو فحش فلمیں اور جھوٹے ڈرامے مصنوعی پھولوں میں سجا کر پیش کرنے والا یورپ اور انڈیا ترکی ڈرامہ ارطغرل غازی کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ گیا، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ انڈین حکومت نے اپنے اداکاروں پر پابندی لگائی کہ تم ترکی ڈرامہ ارطغرل غازی کی اردو ڈبنگ میں بالکل بھی حصہ نہیں لوگے اور اس میں ڈبنگ نہیں کرو گے، جس کے بعد پاکستانی اداکاروں نے سیزن 1 کی ڈبنگ کی ہے۔ ترکی ڈرامہ ارطغرل غازی بنا کر مسلمانوں کو نہ صرف اپنی طرف متوجہ کیا بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یکجا کر دیا ہے۔ اس وقت غازی ارطغرل اور غازی عثمان ڈرامہ 150 سے زیادہ ممالک میں ترجمہ کے ساتھ نشر ہو رہا ہے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ ہے۔ ترکی ڈرامہ ارطغرل غازی نے نوجوانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام خلافت عثمانیہ حاصل کرنے کے لیے پرجوش کر دیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے اس ڈرامے کو خاموش ایٹم بم کہہ دیا ہے۔ مسلم امہ کو اپنی اسلامی تاریخ، اپنی نسل کو بتا کر اور عالم کفر کے خلاف یکجا ہونا ہوگا، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈرامے کو دیکھ کر نوجوانوں میں، خاص کر مسلمان نوجوانوں میں بہت زیادہ جوش و جذبہ دکھنے میں آ رہا ہے۔ ارطغرل غازی کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس میں جو ڈائلاگ ارطغرل غازی نے بولے ہیں وہ بہت ہی زیادہ زبردست ہیں، جو کہ مسلمانوں کے دلوں کو چیر دیتے ہیں، اور وہ ڈائلاگ آپ کے خوشگوار میں پیش کروں گا، آپ ان کو سنیں۔ ناظرین، یہ تھے وہ ڈائلاگ جن کی وجہ سے ارطغرل غازی ڈرامہ ہٹ ہوا اور ارطغرل غازی کے پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان فین بن گئے، جن میں سے پہلا ڈائلاگ یہ ہے کہ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے۔ میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہوں۔ اس گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پر قابو نہ پا سکو۔ تلوار اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہو۔ میں غدار کو معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہو۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لیں تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جدوجہد ہماری مگر فتح اللہ کی۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید، مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سال تک سنائی دیں گی۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کے بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے۔ دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار دوسری عقل۔ آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی کرم الوجہ سے بڑا کوئی بہادر زمین پر۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمیں ہمارے گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے۔ اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی۔
جب تک ہم اپنے عقیدے اور روایات سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے ہمارا سر نہیں جھکے گا اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا۔ اگر تم نے اپنے دشمنوں کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے۔ ناظرین، یہ تھے وہ ڈائلاگ جن کی وجہ سے ارطغرل غازی کا جو نشہ ہے پوری دنیا کے مسلمانوں پہ چھایا ہوا ہے، اور وہ ہر انسان جو ایک دفعہ اس کی ایک قسط بھی دیکھ لیتا ہے تو وہ پورا ڈرامہ دیکھنے پہ وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ نشہ مسلمانوں میں ترکی نے بھر کے بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ ہر مسلمان میں یہ نشہ سر چڑھ کر بولے گا، اور انشاءاللہ فتح اسلام کی ہوگی، فتح اللہ کی ہوگی، اور جو کہ پیشن گوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت سے پہلے خلافت کا دور دوبارہ آئے گا، تو وہ جو آثار ہیں وہ پورے ہونے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ 2023 کے بعد اس دنیا میں خلافت کا نظام دوبارہ آئے گا اور ہم اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ خلافت دیکھیں گے۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ شکریہ۔